السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ساتھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل FB آصف میں۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت جی کا نیو بیان لے کر آئے ہیں، تو تمام ساتھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو دھیان سے سنیں اور دعوت کے ذریعے سے امت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تو جواب وہ دیتا ہے جو اپنی طاقت کو غیبی اور فرشتوں کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ جواب دے گا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی انتقام خود لے لیں گے لوگوں سے، بشرطے کہ تم صبر کر لو، انتقام نہ لو۔ تم صبر کر لو، انتقام نہ لو، اس لیے کہ انتقام کا جذبہ کامیابی کو دور کر دیتا ہے، اور صبر کامیابی کو قریب لے آتا ہے۔ انتقام کا جذبہ کامیابی کو دور کر دیتا ہے۔ حدیبیہ میں صبر کر لیا، انتقام نہ لیا، اللہ کا حکم پورا کیا ناگواری سے، اللہ تعالی نے فتح کو اتنا قریب کر دیا کہ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی۔ فتح مبین اور فتح قریب اور فتح مبین کہیں پر تم نے انتقام نہ لیا، صبر کر لیا۔ میں نے عرض کیا کہ صبر کرنا کامیابی کو قریب کر دیتا ہے، جواب کون دیتا ہے؟ کہ جواب وہ دیتا ہے جس کو اپنی طاقت کا اندازہ نعوذ باللہ ملائکہ کی طاقت سے زیادہ ہو، کیونکہ جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کی طرف سے ملائکہ جواب دیتے ہیں، اس کی طرف سے۔ جی ہاں، صحابہ کے صبر کی سب سے بڑی مثال، صحابہ کے صبر کرنے کی سب سے بڑی مثال وہ جواب نہ دینا ہے اور انتقام نہ لینا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ تو ہے، مگر ان کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ FB آصف یوٹیوب چینل کو اور صحابہ کرام میں اور انبیاء علیہ السلام میں غیروں سے انتقام کا جذبہ اتنا نہیں تھا جتنا ان کی ہدایت کا جذبہ تھا۔ جب ہدایت کا جذبہ تھا غیروں کی تو اللہ نے خود انتقام لے لیا۔ اللہ نے جو بہت اہم بات عرض کر رہا، غیبی مدد اللہ تعالی کی طرف سے، کہ تمہارے دل میں تو ہدایت کا جذبہ ہو اور انتقام ہم لے لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یہ فرمایا کہ ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم انتقام لینے والے ہیں، اور ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہیں۔ دھیان سے بات سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انبیاء اور صحابہ میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ تھا تو اللہ نے انتقام لے لیا۔ ہمارے دلوں میں انتقام کا جذبہ ہے، ہدایت کا جذبہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کفار نے مہاجرین کو مکے سے نکالا، وہ مدینہ منورہ میں روزانہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نکالنے والوں کو ہدایت دے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے مکان پر فجر کی اذان روزانہ دیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں اذان مسجد سے نہیں ہوتی تھی، اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی، کیونکہ اذان ہے ہی مسجد میں باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے، اذان ہے باہر والوں کو مسجد میں لانے کے لیے۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک اونچے مکان پر چڑھ کر اذان دیتے تھے۔ معمول روزانہ کا یہ تھا کہ وہیں تہجد پڑھتے مکان کی چھت پر، اور پھر
انتظار میں رہتے صبح صادق ہونے کے. جب دیکھتے کہ صبح صادق قریب ہے تو ایک انگڑائی لیتے سستی دور کرنے کے لیے اور پھر قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے. قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے. قریش کی ہدایت کے لیے دعا کرتے. نکالنے والوں کو، ستانے والوں کو، ان سب کو اللہ تعالی کی طرف سے ان سب کے لیے ہدایت مانگتے. روزانہ کا معمول تھا. اللہ تعالی نے انتقام اس لیے لیا اور صحابہ کو کامیاب اس لیے کیا کہ ان کے دل میں انتقام کا جذبہ نہیں تھا. ان کے دل میں ان کی ہدایت کا جذبہ تھا. اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں میں غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے. غیروں سے انتقام کا جذبہ ہے. ان کی ہدایت کا جذبہ تو ہے نہیں. ان کی ہدایت کا جذبہ نہیں ہے. اور ایک گندا جذبہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں اور جو ملک ان کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس قوت سے اسلام کو قائم کر لیں. ایک غلط خیال یہ بھی ہے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ خاموش رہ جانا، انتقام نہ لینا، یہ صبر کی مدت کو کم کر دیتا ہے اور کامیابی اور فتح کو قریب لے آتا ہے. کامیابی اور فتح کو قریب لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کر لیں اور جواب نہ دیں. صبر کرنے جواب نہ دیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشرک نے گالیاں دی، خوب برا بلا کہا، سنتے رہے، خاموش رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. ایک بات اس نے ایسی کہہ دی کہ جس کا جواب دینا سبسکرائب کیجئے ضروری ہو گیا. آصف یوٹیوب چینل کو، جواب دینا بیل آئیکن کو ضروری ہو گیا. نہ بھولے. ایک بات ایسی کہہ دی جس کا جواب دینا ضروری ہو گیا کہ اس پر تو خاموش نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ ساری باتیں ایک طرف ہم برداشت کر لیں گے، مگر یہ ایسی بات کہہ دی کہ اس کا تو جواب دینا ہی پڑے گا. سنو تو صحیح. جیسے اس کی بات کا جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر کے وہاں سے چل دیے. اس کے لیے رسول اللہ کیا بات ہے؟ اس نے مجھے یہ کہا. میں خاموش رہا. میں نے ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ چل دیے میرے پاس سے. تو میں ہاں ابو بکر بات یہ ہے کہ جب تم خاموش تھے میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا ہے، مگر جب تم نے جواب دیا تو اللہ کی مدد اٹھ گئی اور فرشتہ واپس جانے لگا. جب فرشتہ جانے لگا واپس تو میں بھی ہٹ گیا وہاں سے کہ اب اللہ کی مدد جا رہی ہے، اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. میرے دوستو عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے 5 وعدے تقوی اور صبر پر ہیں. 5 وعدے تقوی اور صبر پر ہیں. جو آدمی گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا کر نکالیں گے. اللہ اس کو بچا کر نکالیں گے. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا. کیا مطلب ہے مخرج کا؟ کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ہر ناممکن جہاں نجات اور کامیابی ممکن نہ ہو ہم وہاں سے اس کو نکالیں گے.